ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حیدر بھائی رضوی اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ان کے پسران اور فرزندان کی خدمت میں دوبارہ سے اس تعزیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والد مرحوم کے درجات بلندتر فرمائے انشاءاللہ سے ان کی مغفرت کے لیے اصالہ ثواب کے لیے شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ نعرہ الصلوات۔ ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ ایک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اور ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے شبہ قدر کو باقی راتوں پر حاصل ہے، جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر حاصل ہے، جیسے کعبۃ اللہ کو باقی مقامات پر فضیلت حاصل ہے،
اس لیے حضور نے فرمایا علی علی مع القرآن والقرآن مع علی جن، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ آج ذکر ہے ان بیوی کا کہ مولا علی علیہ السلام جن کے داماد ہیں۔ غور فرمائیے تو پورا دین ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں، دین نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، اور خدیجہ کے نواسوں کا۔ یعنی پورا دین ہے خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا۔ ایک مل کے صلوات بولے نام حیدر کرار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ توجہ ہے، دین صدقہ ہے یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا۔ باقی تو سب داستانیں ہیں، باقی تو سب یوں کہنا چاہیے کہ رنگ آمیزیاں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضور مکرم کو تبلیغ دین میں یا خدیجہ کا مال کام آیا یا ابو طالب کی آل کام آئی، اور یہ دونوں محافظ اسلام وہ ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی، دیکھیں ایک جملہ ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا، یہ ابو طالب کو خاموش خراج عقیدت ہے اللہ کی جانب سے۔ یعنی اے ابو طالب، ہم آپ کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے مصطفیٰ پر، فقط آپ ہی کا احسان ہے، بس ہم آپ کے بعد کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو عام الحزن جب ہو گیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، اسی سال ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ 3 سال حضور مکہ میں رہے، لیکن مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، فرمایا ہجرت کر لیجئے۔ وہ ہجرت بھی ہوئی ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے۔ کیا شان ہے ان کی کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، روزہ رکھنا تو عبادت ہے، زکوٰۃ دینا تو عبادت ہے، لیکن علی کا سو جانا بھی، علی کا سو جانا بھی ایسی عبادت ہے۔ جناب محسن نقوی صاحب کے بقول یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ اب اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہر رات ذکر خدا میں گزاری ہے، بس یہ رات سو کے گزاری ہے، لیکن یہ جو رات سو کے گزاری ہے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، میرے ساتھ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہجرت فرما لیجئے۔ تو اتنا ضروری تھا حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کی حمایت حضور مکرم کے لیے کہ جب تک یہ 2 ہستیاں تھیں حضور مکہ میں رہ سکے، تمام تر دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی حضور مکہ میں رہ سکے ابو طالب کی وجہ سے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ لہٰذا ان 2 ہستیوں کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا قرآن میں۔ آپ جانتے ہیں سورہ ضحیٰ، لیکن 4 ہستیاں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے۔ دیکھیں نوح اولو العزم نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، یہ تمام انبیاء، لیکن ان میں سے کسی نبی کے کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے حکم خدا سے، دریا شق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا کہ ہم نے عصا پھینکا، یہ نہیں ملتا کہیں قرآن میں۔ یعنی جتنے بھی امور ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، یہ کہا وَاسْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کشتی بنائی، کشتی نوح نے بنائی۔ تو کہیں پر کسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو اپنا عمل نہیں کہا، وہ ہے حکم خدا سے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، یہ فقط ابو طالب کے عمل کو کہا۔
अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे तो मैंने आपको पाला। ओहो हो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा? आप यतीम थे तो मैंने आपको पाला। मुसलमानों की अक्लों पर हैरत करना चाहिए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को 9 मुस्लिमों के साथ न मिलाओ। अबू तालिब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मकाम अता किया कि अंबिया के अमल को अपना अमल नहीं कहा, लेकिन अली के बाप के अमल को कहा। अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे मैंने आपको पाला। ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना, और खदीजा सलाम अलैहा के अमल को अपना अमल कहा कि आप तंगदस्त थे तो मैंने गनी बनाया। भाई हुजूर गनी बने खदीजा के माल से। मिलकर सलवात पे नाम बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर। और बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने यह एहतमाम फरमाया। मुझसे मेरे मोहतरम नैयर भाई जिनकी बहरहाल खिदमात भी हैं कारवान के एतबार से भी और अखबार के एतबार से भी, कि तुराब नाम का मेरे ख्याल में जो अखबार है और तुराब नाम का जो ग्रुप है, तो ज़ायरीन की भी खिदमत करते हैं। मेरे ख्याल में 15 रमज़ान मुबारक को कोई कारवान इनका ईरान भी जा रहा है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत पर। एक फ़िक्रा कह दूँ मैं, चूँकि उसका ताल्लुक़ मेरे मौजू से भी बनता है, कि अब जो जश्न विलादत आएगा ना मौला हसन अलैहिस्सलाम का, हज़रत खदीजा के नवासे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि है ही पूरा दिन इस घर में, तो हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को है। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हसन तो कहते हैं बड़े हुसैन को। ओहो, देखिए हुसैन इसमें मुसग्गर है अरबी में। हुसैन यानी छोटा हसन। एक तरीके से मैं आपसे कहूं, इमाम हुसैन का अलग से कोई नाम ही नहीं रखा गया। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, तो 15 रमजान सन 3 हिजरी या 2 हिजरी, दोनों रिवायतें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर 3 शाबान अल मुअज़्ज़म सन 3 हिजरी या 4 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई 1 साल बाद इमाम हसन की। तो कहा गया कि ये छोटा हसन है। छोटा हसन उसे अरबी में क्या कहते हैं? हुसैन। हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर। ये बात पहुंच रही है। ये बीबी खदीजा के नवासों का जिक्र हो रहा है। यकीनन बीबी राजी होंगे इस वक्त। और ये जिक्र आया ज़ियारत के जिक्र से कि 15 रमज़ान मुबारक को ये काफिला जो पहुंच रहा है वहाँ ईरान, तो इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे कि जो ज़ायरीन तशरीफ ले जा रहे हैं वो हमें भी वहाँ पर ज़ियारतों में और दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह से। तो ये पूरा जो खानवादा है इसमें तो तहारत का सिलसिला, तो मैं जो जुमला कह रहा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अच्छा दोनों की आमद का जिक्र भी कुरान में मुझसे आप सोशल मीडिया के जरिए से और मकामात से कई मीडिया पर इस बात को सुन चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने 2 समंदरों को मिलाया है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक ऐसा हद फासिल है, बरज़ख है, कि कभी एक दूसरे पर जुल्म और तजावुज़ कर ही नहीं सकते। तभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये 2 समंदर अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा है। बरज़ख से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर ने कहा मैं इनके दरमियान एक ऐसा बरज़ख हूँ कि कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करेंगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, हमने इन समंदरों से लुलु भी खारिज किया और मरजान भी खारिज किया। लुलु से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद हुसैन अलैहिस्सलाम है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो हैं मिदहत हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान। सूरह रहमान में जिक्र है मौला का, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं। झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान। मौजू से जुड़ जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ पढ़िएगा। है कल्ब जिब्राइल में अरमान नए नए, फिर से कहता हूं इस रदीफ को मेरे साथ पढ़िएगा। है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान। झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे। भाई उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान। एक मिल के खानवादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे सलवात भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
تو میرے نیر رضوی بھائی انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا آپ آج کے اس مجلس میں وہ ضرور خطبہ پڑھیے گا، خطبہ نکاح جو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. بھئی رسول اللہ کے نکاح پہ جو خطبہ پڑھا گیا، کیا شان ہے ابو طالب علیہ السلام کی کہ خطبہ نکاح کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کیا. یا آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ خیر سے آپ کے بیٹی کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہو چکی ہے. تو کس راجہ بھگوان داس نے نکاح پڑھا تھا؟ پنڈت نے اکرام نے پڑھا تھا، راجہ بھگوان داس نے پڑھا، کس نے پڑھا تھا؟ وہ مارنے دوڑنے پہ آ جائے گا جناب میں مسلمان ہوں، میرا بچے کا نکاح کو مندر میں تھوڑی ہوا. ہو میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا، یعنی آپ مسلمان ہیں تو آپ کے بچے کا نکاح تو کوئی مسلمان مولوی صاحب پڑھیں گے؟ جو کل ایمان ہے اس کا نکاح کوئی کافر پڑھے گا؟ تو حضرت ابو طالب السلام نے خطبہ نکاح پڑھا. اچھا، یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کہ حضرت ابو طالب السلام نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کسی اور ہستی کا نام ہی نہیں ہے تاریخ میں سوائے ابو طالب کے. یہ نہیں کہ یا تو انہوں نے پڑھا تو شاید انہوں نے پڑھا تو شاید انہوں نے پڑھا. ایک روایت یہ فقہ جعفریہ میں، یہ فقہ نفی، کچھ بھی ایسا نہیں، صرف حضرت ابو طالب کا نام. جیسے مباہلہ میں صرف پنجتن کا نام ہے. اللہ اکبر. جیسے مباہلہ میں صرف پنجتن کا نام ہے، پنجتن کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں مباہلہ میں. یہ طے شدہ بات ہے. مطلب اس میں تاریخ میں کوئی الگ الگ قول نہیں ہے کہ مثلا ہمارے دیوبندی بھائی کچھ اور کہتے ہیں، اہل حدیث بھائی کچھ اور کہتے ہیں، بریلوی بھائی کچھ اور کہتے ہیں، شیعہ آزاد کچھ اور، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ جا کے وہ قرآن بھی کہ جو سعودی عرب میں جس کی تفسیر چھپتی ہے حجاز سے، مکہ مدینہ میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں جو قرآن کی تفسیر رکھی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی آئے مباہلہ میں. صرف یہ ہے کہ آیت تطہیر میں یہ ہے، میں دیکھو انصاف کی باتیں کرنی چاہیے. آیت تطہیر میں مثال کے طور پر ازواج رسول بھی شامل ہیں یا نہیں ہے، اس میں ایک ڈیبیٹ ہے. کیونکہ آیت تطہیر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 یہ ذہن میں رکھے گا، 33 یہ آیت تطہیر کا نشان ہے. تو وہ جو آیت تطہیر ہے وہ فقط انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جو مشہور کا فقرہ ہے، فقط یہ ایک آیت، فقط یہ ایک فقرہ نہیں اس آیت میں، وہ آیت طولانی آیت ہے اور اس میں ازواج رسول ہی کا ذکر ہے آیت کی ابتدا میں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اب یہ الگ بات ہے کہ سمجھے مسلمان اس بات کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج نبی انہیں حکم دیا. دیکھیں تمام آج بھی زوجہ نبی کی گفتگو ہو رہی ہے نا، تمام ازواج نبی امہات المومنین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. امہات المومنین کا مطلب کیا ہے کہ بعد از وفات رسول کوئی مسلمان ان سے شادی نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے امہات المومنین. باقی ماں کے کوئی احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے. ماں کے احکامات میں سے یہ کہ وراثت ملتی ہے، تو یہاں تو وراثت نہیں ملی. میں پوری تاریخ میں لکھا ہوا، میں کیا کھولوں آپ کے سامنے. اور تو ماں سے تو وراثت ہے نا، تو یہاں تو کوئی وراثت کا معاملہ نہیں تھا. آپ جانتے ہیں تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے. اچھا، ماں سے کسی بھی قسم کا نعوذ باللہ من ذالک نکاح نہیں ہو. دوسرا یہ کہ ماں کی طرف سے کوئی حجاب کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا نا کہ ماں کو بھی حجاب کرنا پڑے اولاد سے، لیکن یہاں پر سختی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں کے ساتھ کہا، دیکھو اللہ سپوزیشنز پہ بات نہیں کرتا. اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو قرآن کی آیت جا کے دیکھیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اور سخت حجاب کیجئے. اے نبی کی بیویوں، آپ کا جو حجاب ہے وہ باقی مسلمان عورتوں سے زیادہ سخت ہونا چاہیے، جبکہ ام المومنین ہے، جبکہ ام المومنین کہنے آپ کا حجاب اور سخت ہونا چاہیے. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں طمع آئے، اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، کسی کے دل میں اگر وہ طمع آئے، اور وہ کون سا دل ہے کہ جو مریض ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے، یعنی برائی ہے کہ آپ پر بھی کوئی بری نگاہ رکھے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے زیادہ سخت حجاب کریں. تو ہے ام المومنین. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ازدواج نہیں کر سکتا بعد میں. لیکن دیکھو ایک جملہ میں کہوں گا کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ بھائی مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، معصوموں کی ماں ہونا اور ہے. مومنوں کی ماں ہر زوجہ رسول ہے، لیکن معصوموں کی ماں، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے. ہاں، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں. کیوں؟ مثل ختیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. مل کے صلوات دے دیں نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر.
تو آیت 33 آپ کے ذہن میں رہے گا. اس میں ذکر ہے وقرنا فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں آپ گھر میں رہنا. حکم ہے یہ کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا. وقرنا فی بیوتکن، ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں میں، نہ کتاب البخاری سے پڑھ رہا ہوں، نہ کتاب الکافی سے، نہ بہار الانوار سے، نہ صحیح مسلم سے. یہ قرآن ہے، قرآن میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں. تو کرنا فی بیوتکن، آپ اپنے گھروں میں رہیے گا، گھر سے باہر نہ آئیے گا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور جیسے جاہلیت کے زمانے کی زینت کرتی تھی ویسے نہیں کیجیے گا. اور سخت حجاب کیجیے گا. وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کہیں ایسا نہ کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کو کوئی طمع آ جائے. نبی کے ازواج کے لیے فرمایا، پھر فرمایا کچھ ہستیوں کے لیے کہ انما یرید اللہ. اب ظاہر ہے کہ اور بہت سارے مسلمان مفسرین نے لکھا دیکھیں نبی کی ازواج ہی کے بارے میں جب یہ آیت ہے تو یہ حصہ بھی تو انہی کے بارے میں ہونا چاہیے نا. لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ٹینس ہے، اس کے جو ورب ہے، اس میں جو ضمیر ہے وہ بدل دی اللہ تعالیٰ نے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نبی کے ازواج سے بات ہو رہی ہے. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ بھی مؤنث کی بات ہے، جمع مؤنث. جمع مؤنث یعنی مستورات جو 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، کیونکہ حضور مکرم کی کل 11 ازواج ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، حضور مکرم کی 11 ازواج ہیں. دیکھیں اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں کہیں پر کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں کوئی تاریخی طور پر اختلاف ہے. ابھی تک میں نے وہ بات کی ہے تو قرآن سے بات کی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ نے کہا، اس میں بھی تاریخی طور پر کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. نہیں پڑھا تھا، یہ 100% ہے. دوسرا یہ کہ حضور مکرم کے ازدواج میں جو 11 ازواج رہی ہیں امہات المومنین، 25 سال حضور نے بلا شرکت غیر فقط بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے. 25 سال میں ایک زوجہ ہیں حضور کی، اور بقیہ 10 سالوں میں 10 زوجہ ہیں. یہ تاریخی طور پر آپ نے ذہن میں رکھی بات. دیکھیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. رسول سب برابر نہیں، اسی طریقے سے صحابہ بھی سب برابر نہیں، اسی طریقے سے امہات المومنین ازواج رسول وہ سب ایک طرح سے نہیں. 25 سال بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بلا شرکت غیر گزارے رسول اللہ کے ساتھ، کوئی زوجہ نہیں ہے. اور وہی سنت دہرائی گئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے کوئی دوسرا ازدواج نہیں کیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دوسرا ازدواج نہیں کیا. دوسرا ازدواج کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا کہ اگر تم دوسرا ازدواج کرو تو دونوں کو برابر رکھو، عدل کا خیال کرو. آیت یاد ہے؟ فرمایا کہ اگر تم دوسرا یا تیسرا یا چوتھا ازدواج کرو تو جب تک کہ عدل نہ کر سکو تو یہ نہ کرو. یعنی اگر دوسرا ازدواج ہو تو پھر دوسری زوجہ بھی ان کے برابر ہو. کاش میری بات پہنچے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کا حکم تھا کہ دوسرا ازدواج کرو تو دوسری زوجہ بھی ان کے برابر ہو. نہ کوئی خدیجہ کے برابر تھا، نہ کوئی فاطمہ زہرا کے برابر تھا. مل کے صلوات دے دینا فاطمہ الزہرا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ بات ذہن میں رہے گی. آیت نمبر 33 اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا ترجمہ دیکھیے گا. تو یہاں پر جمع مؤنث کی بات ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. کنہ کا جہاں لفظ آئے، کنہ وہ کھانے والا مٹن کنہ نہیں، یہ عربی والا کنہ ہے، کیونکہ افطار کے بعد آپ تشریف فرمائیں کہیں دماغ کہیں اور نہ جائے، سحری کا وقت بھی ہونے والا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ وقرنا فی بیوتکن. کنہ ایک ضمیر ہے جو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. جم یعنی 3 یا 3 سے زیادہ مستورات، مؤنث. تو چونکہ نبی کے ازواج کی بات ہے، لیکن جہاں اہل بیت آئے تطہیر آئی وہاں پر جمع مؤنث نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ بدل دیا، وہاں اب جمع مذکر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. عنکن ہوتا تو ازواج کے لیے ہوتا. بالکل خاص طرح علمی بات کر رہا ہوں، تفسیر قرآن کا مہینہ رمضان المبارک. انکم یعنی تم مرد، چونکہ پنجتن میں سے 5 مرد ہیں، 4 مرد ہیں، 1 مستور ہے. لیکن وہ 1 مستور کی شان پھر یہ ہے کہ چونکہ آیت میں آیا تھا کہ انکم، چونکہ غلبہ تھا مردوں کا تو صیغہ آنا تھا گرامیٹیکلی مردوں کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کیونکہ مردوں کا غلبہ تھا، 5 میں سے 4 مرد ہیں. لیکن اس ایک بیوی کی عظمت یہ ہے کہ جب تعارف ہوا ان مردوں کا تو کہا ہم فاطمہ تو.
وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. سبحان اللہ. مل کے اور صلوات بولیں نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے آیت تطہیر. اچھا مسلمان اس بات کو تاریخ میں جانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور آتے تھے بی بی فاطمہ کے گھر پر اور در پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. 6 مہینے تک کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. ومادن الرسالہ، اے رسالت کی کان آپ پر سلام ہو. تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جب حضور کہتے ہیں 6 مہینے تک، تو آخر کم از کم کہتے تھے، کم سے کم کی روایت 6 مہینے کی ہے. تو جب حضور آتے ہیں اور اس در پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کسی نہ کسی کے گھر سے آ رہے تھے. حضور کہاں رہتے تھے؟ خود ان کے حجرے بنے ہوئے تھے. تو حضور آ رہے ہیں کہیں سے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہرحال کسی گھر سے آ رہے ہیں حضور، اور آتے ہیں در فاطمہ پر اور یہاں کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھانے جاتے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. حضور ایک گھر سے نکلتے ہیں نماز کے وقت اور تشریف لاتے ہیں بی بی فاطمہ کے گھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر جاتے ہیں نماز پڑھانے مسجد میں. یعنی حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا آیت تطہیر کے بعد کہ دیکھو جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. ایک مولا علی کے نام کا نعرہ لگا، انشاءاللہ شاید نجف تک آپ کی آواز پہنچے گی انشاءاللہ سے جب کوئی بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ایک امام بارگاہ یسرب میں جملہ کہتے ہوئے آ رہا تھا مولا علیہ السلام کے نعرے کا. میں نے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی کہ بہرحال مولا علی کا نام ہی مجلسوں کی زینت ہے. ہاں وہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. دیکھا دوسری مصرے میں اس کی دلیل ہے، علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں ہم کتنا بھی ذکر مولا علی کر لیں، کتنا بھی نعرہ حیدری اور یا علی کہہ لیں، علی کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک اس میں کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں. ہاں علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں. اچھا جب بھی آپ نے حضرت میثم تمار کے بارے میں سنا ہے، چاہے خطابت میں سنا ہو چاہے شاعری میں سنا ہو، اب تک مولا علی علیہ السلام کے اس غلام اور اس عظیم شان صحابی کا ذکر ہوتا ہے کہ میثم تھے دار پر اور ذکر مولا علی کر رہے تھے. تو سنیے گا، غریب لوگ ہیں، علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے، اور فراز دار پر میثم ہے اب تلک موجود. فراز دار پر میثم ہے اب تلک ایسی عجیب تشبیہ ہے، فراز دار پر میثم ہے اب تلک موجود کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان مل کے بات پہنچ رہی ہے. تو یہ آیت تطہیر ذہن میں رہے گی. آیت نمبر 33 سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 33. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی گویا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کا ذکر کیا ہے اس کیفیت میں کہ بی بی فاطمہ کے گھر کا ذکر ہے. اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر وہی ہے کہ جو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. تو اسلام نام ہے حضرت خدیجہ کے شوہر کا، ان کی بیٹی کا، ان کے داماد کا، ان کے نواسوں کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال اتنا پاکیزہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ مفلس تھے تو میں نے غنی بنائی. پھر بی بی خدیجہ نے خود رشتہ ازدواج کو بھیجا. معمولاً آج تک یہ ہوتا ہے، اور اس وقت تو عربوں میں بہت تھا، اور آج تک یہ لڑکے والوں کی جانب سے رشتہ جاتا ہے اور لڑکی والوں کی جانب سے قبول کیا جاتا ہے. یہی سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بی بی خدیجہ نے خود رشتہ بھیجا، رسول اللہ نے نہیں، بی بی خدیجہ نے بھیجا. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضور خود رشتہ بھیجے ہاں تو دماغ میں خیال آئے گا کہ لالچ تو نہیں ہے، کیونکہ عرب کی سب سے مالدار خاتون ہے. اور خاتون کہنا بھی اس طرح سے غلط ہے، عرب کی سب سے مالدار شخصیت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ان سے بڑھ کے غنی ہے ہی نہیں.
کوئی ان سے بڑھ کے مالدار ہے ہی نہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کا قافلہ تجارت 80 ہزار اونٹ، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 70,000 اونٹ، کہیں 80,000 اونٹ. 80,000 اونٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا؟ یعنی کوئی قافلہ تجارت حجاز کا ایسا تھا ہی نہیں کہ جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے اونٹ نہ شامل ہو. بلکہ شام کے مارکیٹ اور بازار کے لیے تو لکھا ہوا ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ کا مال وہاں نہیں پہنچتا تھا اس وقت تک وہ بازار کھلتا ہی نہیں تھا. یعنی ہوتا نا، کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اتنے بڑے بزنس مین ہے کہ یہ ان کا بزنس ہوگا تو یہ مارکیٹ ہوگی. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال جب تک شام نہ پہنچتا تھا تو شام کا جو پورا تجارت کا معاملہ تھا وہ تو ہوتا ہی بی بی خدیجہ کے مال سے تھا بس. پھر بی بی خدیجہ نے اپنے غلام کو ساتھ رکھا حضور مکرم کے، ابھی تک ازدواج نہیں ہوا تھا، اپنے قافلہ تجارت کے ساتھ بھیجا حضور کو مزاربہ پر. مزاربہ کہتے ہیں، آپ کو پتا نا بینکنگ کے ٹرم بھی ہے مزاربہ، جس کو اسلامی بینکنگ کے ساتھ. مزاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹنرشپ میں کسی کو شریک کریں، جس میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہے ایک ورکنگ پارٹنر ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیپٹل تھا اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سروسز تھی. آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں تاکہ جوان سمجھے. اور حضور ان کا قافلہ تجارت لے کر گئے اور میسرہ کو خفیہ طریقے سے ایک طرح ساتھ رکھا کہ مجھے ایک ایک خبر دینا کہ کیا کچھ ہوا اس پورے کاروان میں. اور اس کی پوری ایک داستان، اس کی پوری ایک مجلس ہے. اور مختصر یہ ہے کہ میسرہ نے جب وہ واپس آئے تو آ کے پوری جب رپورٹ دی اور خبر دی. اچھا ایک بات یہ تھی کہ حضور کو صادق امین کہتے تھے پہلے سے، تو حضور کا نام پڑ گیا تھا. جب بھی حضور کا نام لیا جاتا تھا نا تو محمد، ابھی رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، رسالت کا تو اعلان ہی نہیں ہوا، کہتے تھے محمد امین. حضور کا نام الگ سے نہیں لیتے تھے، محمد امین، وہ محمد کے جو امین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن سیکھنے کی بات ہے یہ صداقت اور امانت. ابھی اعلان اسلام سے پہلے حضور نے صداقت کا کلمہ اور امانت کا کلمہ پڑھوایا. اس کا مطلب ہے کہ حضور نے سمجھایا کہ دیکھو دینداری کی پری ریکویزٹ کا مطلب یعنی یہ کہ دینداری کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے نماز روزے سے بھی پہلے وہ ہے ایمانداری، وہ ہے صداقت. یہ نہیں ہے تو پھر کتنی نمازیں پڑھتے رہو. اگر تم سچ نہیں بول سکتے، اگر تم دوسروں کا مال لے کے کھا جاتے ہو، خیانت ہے. دوسروں کے مال میں یہ مطلب بھی ہے کہ کہیں قرض لے کے کھا گئے، کسی کا مال غصب کر کے ہڑپ کر لیا، یا یہ کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی تھی تو اپنے ہی بہنوں بھائیوں میں سے جو حق تھا وہ نہیں دیا. پھر آپ لاکھ عمرے کیجئے، پھر آپ زیارتوں پہ جاتے جائیے، تو مولا کی جانب سے اصل سوال تو یہ ہوگا کہ جو تمہارے بہن بھائیوں کا حق تھا وہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اب یہ اہم باتیں کہ جو آپ ذہن میں رکھے جائیں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. تو صداقت اور امانت یہ دینداری کی اصل بنیاد ہے. یعنی نماز روزے سے سب سے پہلے زکوٰۃ وغیرہ بھی کچھ نہیں آیا ہو، لیکن حضور نے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا کہ پہلے مجھے صادق اور امین مانو پھر میرا کلمہ سنو. اور آپ جانتے ہیں کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام میں سے تقریباً آیتیں وہ ہیں کہ اہل بیت نے عمل پہلے کیا، آیت بعد میں نازل ہوئی. یہی فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. جو قرآن پر عمل کر لے وہ صحابی ہوتے ہیں، جس کے عمل پر قرآن اتر جائے وہ اہل بیت ہوتے ہیں. ہائے بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، خالی خطابت تو میں نہیں کر رہا یہاں پر کہ ایک جوش میں لفاظی میں کوئی بات کہہ کے چلے جاؤں. آپ مجھے بتلائیے گا سورہ دہر پہلے نازل ہوا یا علی نے روٹیاں پہلے دی؟ پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے روٹیاں گئیں، پھر سورہ دہر نازل ہوا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ ہم جو کھلاتے بھی ہیں وہ فقط اللہ کے لیے ہے، ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے. سبحان اللہ، کیا خلوص ہے. یعنی ہم تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہتے. کم سے کم ایک دل میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، آپ نے کسی کو اچھا کام کیا ہے تو کم سے کم شکریہ تو بول دے. یہ ہوتا ہے، فطرت انسانی ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام اس معراج پر ہیں. اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی کمپنسیشن تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا تو تم بھی کچھ کرو، وہ تو ہے ہی نہیں. ولا شکورا، نہ ہی شکریہ چاہتے. ایسا خلوص تھا تو 5 روٹیوں پر اللہ نے قصیدہ بھیجا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. آپ مجھے بتلائیے گا علی نے انگشتری پہلے دی ہے یا آئے ولایت پہلے آئی ہے؟ علی نے انگشتری پہلے دی ہے.
ہاں رکوع کے عالم میں، پھر آیت آئی ہے، تو عمل پہلے کیا، آیت بعد میں آئی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اچھا مجھے بتائیے کہ علی بستر رسالت پہ پہلے سوئے یا آیت پہلے آئی؟ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی. آپ مجھے پورے بنی ہاشم میں سے، فقط مولا علی کی بات نہیں ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، کسی بھی ہستی کا کوئی عمل ایسا نہیں بدلا سکتے. نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو قرآن سے میچ نہ کرتا ہوں. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. ہو میرے ساتھ ہے. ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ علی نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھنا شروع کیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. ایسا قاری قرآن کوئی اور نہیں، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، فقط علی ہے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھے. پڑھتا ہے جو یہ ساری بات بھی اب بحث ختم ہو جائے گی 2 مصروں میں کہ کون پہلے اسلام لے کر آیا کون بعد میں لے کر آیا. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. ہمیں شوق نہیں ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے. ایک صلوات. اللہم صلی علی. بات تمام ہو رہی ہے اس سے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہیں لالچ کا یہ عنوان نہ آ جائے نعوذ باللہ حضور پر، بعد میں کوئی مستشرق کوئی مورخ ایسا یہ نہ لکھے کہ اچھا کیونکہ سب سے بڑی مالدار خاتون تھیں اور شخصیت تھیں اس لیے محمد نے رشتہ بھجوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نے ایسا نہیں ہے، حضرت خدیجہ نے رشتہ بھجوایا. اچھا آج بھی اب جن کے نکاح ہو چکے ان کو تو یقیناً یاد ہوگا وہ مرحلہ کہ جب ان کی جانب سے کسی وکیل نے پڑھا کہ انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم. تو ایک لڑکی کے وکیل ہوتے ہیں ایک لڑکے کے وکیل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو لڑکی کے وکیل ہیں وہ پڑھتے ہیں انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، جبکہ اس وقت کسی کو معلوم کچھ نہیں ہوتا دلہا دلہن کو کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن بہرحال صیغہ یہی ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معلوم کسی کو کچھ نہیں ہے کہ اس نکاح نامے کی کیا شرائط ہیں، کیا اس میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے. یہ ایک شرعی کانٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ عقد کا مطلب ہے کانٹریکٹ. تو اس کانٹریکٹ میں لڑکی کا بھی حق ہے وہ پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کی کیا شرائط ہے. مثال کے طور پر نکاح ہی کے وقت ایک حق طلاق کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے، خالی فارم میں لکھ دینے سے نہیں ہوتا. اب شرعی فقہی مسئلہ تو یہاں میں بیان کرنے سے رہا کہ مثلا لڑکا اپنی وکالت دے، وکالت بلا عزل دے کہ ایسی وکالت میں دے رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ وکالت کینسل نہیں ہوگی اور اسی شرط پہ نکاح ہو رہا ہے. وہ آپ علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا، لیکن یہ حق ہے لڑکی کا لڑکے کا، دونوں کا حق. تو لڑکی کی جانب انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، اور لڑکے کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قبلت النکاح لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم. اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ انکحت موکلتی، میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے موکل کے نکاح میں دیا اس مہر پر کہ جو انکحت موکلتی موکلہ علی المہر المعین المعلوم، جو فکسڈ ہے. معین یعنی فکسڈ، 5 تولے سونا ہے کتنا بھی ہے، المہر المعین المعلوم. اور کم سے کم یہ جو معلوم کا لفظ ہوتا ہے نا، معلوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہر علم میں ہے، معلوم ہے، مجھول نہیں ہے. معلوم ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے، اس پر یہ نکاح ہو رہا ہے. تو لڑکی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے وکیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے موکل کے نکاح میں دیا، اور لڑکے کے وکیل کہتے ہیں قبلت النکاح لموکل، اور میں نے اپنے موکل کو کے لیے اس نکاح کو قبول کیا اسی مہر پر. اب آپ سوچئے گا حضرت خدیجہ نے رشتہ ازدواج بھجوایا، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں صیغہ نکاح کیا رکھا؟ لڑکی پہلے کہے. سبحان اللہ. تاکہ مان رہ جائے اور سنت خدیجہ سلام اللہ علیہا قیامت تک جاری و ساری رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ اب لڑکی کا وکیل پہلے کہے گا اور لڑکے کا وکیل قبول کرے گا. یہ سنت در حقیقت جاری ہوئی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے.
سبحان اللہ. اور آج تک یہ جاری و ساری ہے. تو چاہے رشتہ بھجوانے میں لڑکے والے بھجوائیں، لیکن جب نکاح ہوگا تو لڑکی کی جانب سے شروع ہوگا. تو ایک تو بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، پھر ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا. اب اس کے خطبہ نکاح کے چند فقرے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ ذَائِلٌ، یاد رکھنا مال چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، وَرِزْقٌ حائل، مال تو کبھی کسی کے پاس ہے کبھی کسی کے پاس ہے. میرا بھتیجا مال کے لیے نہیں شادی کر رہا. فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، میرے بیٹے کے پاس مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر ہے. نبا کہتے ہیں اسی نبی سے. تو دو ہستیوں نے حضور سے الزام کو دور کیا. ایک بی بی خدیجہ نے پیغام بھجوا کے، حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھ کے. دو ہستیوں نے حضور سے الزام کو دور کیا ہے کہ حضور پر کبھی بھی الزام تاریخ میں آ نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے. تو ان دو ہستیوں کا احسان ہے نا یا رسول اللہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ان کے احسان کا بدلہ اللہ نے ایسے عطا کیا کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا. او ہو سبحان اللہ سبحان. مل کے صلوات دیتے بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ. بس بات تمام ہو رہی ہے. اب یہاں اس خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شروع کیا اس خطبہ نکاح، اور اس میں قریش کے کتنے افراد شاہد تھے وہاں موجود تھے. یہ روایت ہے، میں آگے پڑھ رہا ہوں اس کو. پہلا فقرہ تھا خطبہ نکاح کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، جس کا بیٹا قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہو. پڑھیں اس کو پڑھیں، مسلمان دیکھیں. حضرت ابو طالب اسلام کے خطبہ نکاح یہ شیعہ سنی روایتوں سے پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے رکھا، اسماعیل کی نسل سے رکھا. ہم اس پروردگار کی. اللہ اکبر. وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، محجوجہ ہے حجت سے. حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر کو حجتوں کا گھر بنایا. اس خطبہ نکاح میں آپ کو توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَجَعَلَ لَنَا، اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے قرار دیا ہمارے لئے بیتن محجوجا، بیت کہتے گھر کو، ہمارے گھر کو حجتوں کا گھر قرار دیا. وَحَرَمًا آمِنًا، اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے گھر کو امن کا حرم قرار دیا. ابو طالب کا گھر حرم ہے. کربلا جاتے ہیں حرم، نجف جاتے ہیں حرم، گویا ابو طالب علیہ السلام کا گھر حرم ہے. فرمایا ہم اس پروردگار کی کہ جس نے اللہ نے ہمارے گھر کو امن کا حرم قرار دیا. یجی الہی ثمرات کل شیء، اور ہم اس پروردگار کی کہ جس نے اللہ نے کائنات کی ہر نعمت کو ہمارے گھر تک پلٹا دیا، یعنی ہر نعمت ہم تک آئے گی. سبحان اللہ. وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ فِي بَلَدِنَا، اور ہم اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں حاکم بنایا تم پر. ہم نے اللہ کی ہم اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں حاکم بنایا انسانوں پر. علی الناس فی بلدنا الذی نحن فی، جس شہر میں ہم ہیں اس پر اللہ نے ہمیں حاکم بنایا. ثم ان اللہ اکبر. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں ان ابن اخی محمد، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، لا یوزن برجل من قریش، اس کا موازنہ اس کی برابری کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. قریش میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے برابر. الا رجح ولا یقاس باحد منهم، یہ مولانا نے فرمایا ہے بعد میں، لا یقاس بن احد، ہم اہل بیت سے کسی کا قیاس نہیں کرنا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں پڑھایا یہ کہ محمد کا قیاس کسی سے نہیں ہے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ کہ میرے بھتیجے کے پاس مال کم ہے. فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ، مال تو ایسا رزق ہے کہ جو گھومتا پھرتا رہتا ہے، کسی ایک کے ہاتھ میں تو رہتا نہیں ہے. ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا کیا کچھ فلسفہ ہے اس میں. دیکھیں وَظِلٌ ذَائِلٌ، مال ایک ایسے سائے کی طرح ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے، سایہ ہمیشہ نہیں رہتا. وَإِنَّ لَهُ، اللہ اکبر، وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد کے دل میں خدیجہ کے لیے رغبت ہے. وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ، اور خدیجہ کے دل میں بھی محمد کے لیے رغبت ہے.
اب جو جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ تک نہ پہنچاؤ، یہ کم پڑھا جاتا ہے اور مجلسوں میں بھی کم بیان ہوتا ہے. وَالصَّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِن مَالِي. یہاں روک دوں گا بس بات کو، اور یاد رکھو کہ میرے محمد پر مہر واجب ہے نا. ابھی مہر کی بات کی نا میں نے، مرد پہ واجب ہے کہ یہ جو میرے محمد پر مہر واجب ہے، چاہے عاجل ہو یا عاجل، یعنی چاہے ابھی دینا ہو یا بعد میں دینا ہو، من مالی، محمد پر جو مہر واجب ہے وہ میں ابو طالب اپنے مال سے ادا کروں گا. ابو طالب کو کافر کہنے والوں، اے مسلمانوں تمہارے رسول کا مہر ابو طالب کے مال سے ادا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں مل کے صلوات پڑھتے خانواد ابو طالب علیہ السلام پر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تقریر کا بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں مصائب پہ جانے سے پہلے. ایک خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، ایک فاطمہ کی بیٹی ہے زینب سلام اللہ علیہ، اور ایک حسین کی بیٹی ہے. یہ تین بیٹیاں دادی کی بڑی مظلوم بیٹی ہے. خدیجہ کے احسانات کا ایک یہی صلہ تھا جو ان کی بیٹی کو درباروں میں بلایا جاتا ہے. خدیجہ کی بیٹی دربار میں آئے اور آ کر کہے کہ کی فاطمہ، دیکھو تم جانتے ہو نا کہ میں فاطمہ ہوں، مرادی محمد ہے، میرے بابا محمد ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. صدیقہ نے بولا میری فاطمہ تو زہرا کو یہ کہنا پڑے گا کہ تو سوری قیامت کیا ہے کہ فاطمہ یہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. جب بی بی خدیجہ کو دفنا کے واپس آئے تو بی بی فاطمہ 5 برس کی تھی، گریہ فرمائی. کہتی ہے بابا اب میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے بابا. اب یہ بی بی سیدہ کا نصیب ہے بہرحال کہ رسول اللہ جیسا شفیق باپ ہے جس نے تسلی دی. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے بی بی، آپ ہی کی تو پوتی ہے جس کو تماچے مارے گا یتیمی کے. کسی نے یتیمی کے بعد ایسے تماچے نہیں کھائے جیسے حسین کی بیٹی نے کھائے. سکینہ سلام اللہ علیہ. میں نے کہا 3 بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں، ایک ہے محمد کی بیٹی، ایک ہے علی کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی. یہ تینوں بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں. اللہ اکبر. محمد کی بیٹی وہ ہیں جو خدیجہ کی بیٹی ہیں، جنہیں آنا پڑا دربار میں اپنی صداقت کے لیے. یا اللہ، جب قیامت کا میدان ہوگا نا تو بی بی فاطمہ آئیں گی علی اصغر کے لاشے کو لے کر اور کہیں گی کہ پروردگار بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس جرم میں مارا گیا. تو بی بی فاطمہ جب اپنے پوتے کو لائیں گی تو بی بی خدیجہ بھی لائیں گی ایک لاشے کو. اب میں کیا کہوں، پتہ نہیں میں کتنا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. ایک بچہ تھا جو شکم مادر میں در و دیوار میں مارا گیا. دیکھو خدیجہ کے نواسے فقط حسن اور حسین نہیں ہے، خدیجہ کا نواسا محسن بھی خدیجہ کا نواسا. محسن کے لاشے کو لے کر آئیں گی بی بی خدیجہ اور آ کر فریاد کریں گی پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا، کیا یہی امت نے صلہ عطا کیا کہ میری بیٹی کے شکم میں میرے نواسے کو مار دیا گیا. خدیجہ محسن کا لاشا لے کر آئیں گی، فاطمہ علی اصغر کا لاشا لے کر. اللہ اکبر. یہ ہے محمد کی بیٹی جو مظلوم ہے. ایک ہے علی کی بیٹی، وہ بھی بڑی مظلوم ہے. اللہ اکبر. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مجلس میں پڑھا کہ شام کا بازار تو کھلتا ہی اس وقت تھا جب بی بی خدیجہ کا مال وہاں پہنچتا تھا. تاریخ کو کیا خبر تھی کہ اسی خدیجہ کی نواسی اسی شام کے بازار میں بے مکنا و چادر آئی. بی بی زینب جو شام کے بازار میں آئی. اللہ. دیکھو مجھے 3 بیٹیوں کا ذکر کرنا ہے، شب جمعہ بات تمام ہو جائے گی. یہ تو وہ مظلوم بیٹی ہیں جب شام کے بازار میں آئی ہیں تو حتیٰ بی بی ام کلثوم نے جو خود بی بی خدیجہ کی ایک اور نواسی ہے، جو میرے سے کہا تھا کہ دیکھ تو ہمیں دربار میں لے جانا چاہتا ہے تو لے کے یا اللہ، لیکن ہمیں ایسے راستے سے لے جا جہاں مجمع نہ ہو.
3 دن تک شام کی گلیاں سجتی رہی، شام کے بازار سجتے رہے. اس کے بعد جب مستورات پہنچی ہیں، بیبیاں پہنچی ہیں، تو اتنی بھیڑ تھی. جنہوں نے شام کی زیارت کی انہیں معلوم ہے اتنی بھیڑ تھی. 7 دروازے تھے. پہلے دروازے پر شامیوں کا مجمع تھا، پھر دوسرے دروازے پر فوجی کھڑے ہوئے تھے، تیسرے دروازے پر وزیر سفرا کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے مال. اور پہلے دروازے سے دوسرے بھی تھے، دوسرے دروازے سے دوسرے. میں علامہ طالب جوہری صاحب اور علامہ رشید ترابی صاحب علیہ مقام، ان دونوں کو سن کے جملے پڑھ رہا ہوں ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے. دیکھو 21 رمضان بھی ہے نا، یہ مصائب یہاں پہ جڑ جائیں گے ساتھ میں. مولا کی شہادت کے مصائب بھی. بی بی زینب علی کی بیٹی، مظلوم بیٹی، ہر بچے کو لے کر مولا زین العابدین بیمار کربلا کو لے کر چلتے چلتے پہلا دروازہ، دوسرا، تیسرا دروازہ، 7ویں دروازے میں جا کے بی بی بیٹھ گئی. تو مولا سجاد نے کہا بی بی اماں یہ آخری دروازہ رہ گئے ہیں، بس ہمیں ہمت و جرأت کے ساتھ اس دروازے کو طے کرنا ہے. بی بی نے کہا کہ بیٹا سجاد میں گھبرا کے نہیں بیٹھی یہاں پر، بس مجھے بابا کی نصیحت یاد آئی 21 رمضان. بابا نے کہا تھا اے زینب تمہیں شرابی کے دربار میں جانا ہے. تو میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا کیا میری مدد کریں گے؟ بابا نے وعدہ کیا تھا اے سجاد میں اپنے بابا علی کا انتظار کریں گے. یہ کہہ کر بی بی زینب اٹھی کہ السلام علیکم یا میرا بیٹا سجاد میرا بابا. اللہ اکبر. آخری فکرہ سن لو. اللہ اکبر. دیکھو علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے اس بات کو کہ ہر شہید کے لیے آپ اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ کون سے شہید کب تک پیاسے رہے. جب تک کہ وہ شہید ہوئے پھر تو حوض کوثر پر سیراب ہو گئے نا. تو حسین عصر عاشور تک پیاسے تھے، شہید ہوئے پھر یقیناً سیراب ہوئے ہوں گے اپنے بابا مولا علی کی خدمت میں. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب دیکھو چچا اور بھتیجی کا رشتہ ایسا ہے. حسین جب گئے تھے نا عباس کا لاش فَتَرْفُهُ مُتَقَسِّمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِيَامِ. مقتل میں لکھا ہے حسین کبھی خیمے میں دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے تھے. اور حسین جب علم لے کر آئے تھے عباس نے کہا تھا نا مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے کے جائیے. سکینہ سے شرمندہ پانی کا کہہ کر آیا تھا. حسین علم لے کر چلے تو انہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے. دور ہے خیمہ کا اور کف عباس کتنا دور ہے. تو وہاں سے آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی دور ہے. تو بچوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو گیا. تو دور سے بچے علم کو دیکھتے تھے بس. اور جب علم آ رہا تھا تو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا. کہاں رونے والے شروع کربلا جہاں مقام علی اکبر بھی ہے، جہاں مقام علی اکبر بھی ہے، جہاں ایک جوان کے کلیجے میں مرسی کا بچہ، چاہے 6 مہینے کا بچہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سنا گیا. ایک بچی نے جماعتیں گئے حسین علم لے کر پہنچے. بچوں نے دیکھا علم آ گیا. اللہ اکبر. تو اس بچی کے جو مصائب ہیں تو کب تک پیاسا رہا کون سا شہید؟ جب شہید ہوئے تو ظاہر ہے کہ حوض کوثر پہ سیراب ہوئے. اب میں جملہ کہوں میرے خیال میں اب تک کے مصائب کے کیفیت کے حساب سے سب سے دل پہ لگنے والا جملہ ہے کہ کلیجہ چیر جائے. دیکھو مجھ سے پوچھو حسین کب تک پیاسے رہے تو بتا سکتا ہوں، اندازہ نہیں صحیح کہہ سکتا ہوں. عباس کب تک پیاسے رہے، علی اکبر کب تک پیاسے رہے. لیکن اگر پوچھ لو کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے، سکینہ کب تک پیاسی رہے. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے؟ بی بی زینب سے کہا پپی اماں کب تک میں پیاسی رہوں گی. تو ایک مومنہ نے دیکھا. دیکھو مومن جو بھی ہوگا نا اس کا دل مظلوم کے لیے تڑپے گا. وہ جانتی نہیں ہے وہ مومنہ کہ یہ کون بی بی ہے، لیکن مومنہ ہے تو اس کا دل مظلوم کے لیے تڑپا کہ اتنی معصوم سی بچی کانوں سے لہو بھی جا رہی ہے اور اس کے پاس پتہ نہیں کب تک پانی نہیں، کب سے پانی نہیں پیا اس نے. تو فوراً گئی اور گھر میں کوزہ آپ بھر کے لائے. اب دیکھو مصائب سنو بھی اور سمجھو بھی. یقیناً جب کوزہ آپ لائی ہوں گی تو چھپا کر سپاہیوں کی نظر نہ پڑے، فوراً سے پانی پیا ہوگا کہ بی بی جلدی سے پانی پی لو. لیکن زبان سے جملہ نکل گیا بی بی پانی پی لو اور کوئی دعائیں کر لینا میرے لیے. اب یہ مشکل کشائی کی باتیں ہے، پہلے مشکل کشائی کر رہی ہے. اچھا بی بی بتلاؤ آپ کی دعا کیا ہے؟ اب وہ دعا بھی وہ تھی کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہے.
کہ دعا یہ کرو جیسے تم یتیم ہوئی. ماشاءاللہ اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. بی بی خدیجہ کبریٰ کے مسائل کو سننے کے لیے خانوادہ خدیجہ ان کے مسائل کا بیان سننے کے لیے بی بی کا پرسہ پیش کریں. رسول اللہ کی خدمت میں پرسہ. یا رسول اللہ آپ کی زوجہ وہ زوجہ کہ جس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا اپنا سارا مال قربان کیا وہ دنیا سے رخصت ہو. اے بی بی فاطمہ آپ کو پرسہ. اے بی بی زینب آپ کو پرسہ. آپ کی نانی کا پرسہ. ہائے ہائے ہائے. میں اس بیان تک آ گیا کہ دیکھو میرے لیے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو. اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. اور ایک دعا یہ بھی کر لو کہ جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو. تو سکینہ نے بلا تشبیہ اپنے ننھے ہاتھوں کو گویا بلند کیا. آخری جملہ رہ گیا مسائل پر میں بس دعا پہ جا رہا ہوں کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اور سکینہ کی اسیری کا واسطہ ہے. اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہ اچھا ایک دعا اور ہے میری, خدا سے کہو ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما. اب بی بی زینب نے خدیجہ کی نواسی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی. تو اس بی بی نے تھوڑا سا الجھ کے کہا نہیں معلوم تمہیں مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے. کہ مدینہ میں حسین رہتا ہے اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے. میں جاؤں گی مدینہ بس بی بی کی خدمت میں جاؤں گی, یہ دعا کرو مجھے زیارت نصیب ہو جائے. بی بی زینب نے کہا کہ کیا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے تم؟ حسین کی بہن کو تو پہچان سکتی ہے؟ کہا ہاں میں تو پہچان سکتی ہوں, میں نے بڑی مرتبہ زیارت کی ہے. اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا کلیجہ چیر جائے, اگر دل پر لگے تو یا حسین یا زینب کہہ کے رونا. اس نے کہا کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لیا. یہ بازار اس قابل نہیں ہے کہ میری شہزادی زینب کا یہاں ذکر کیا جائے. اور شہزادی سے ذکر اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ اے اللہ حبیبہ تو نے کہا پہچانا میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں کھیتی لگ گئی. اس نے طلب کر کہا اے بیوی تم بیچارہ یہ بدلو شہزادی نے کہا میرا پاس بھی مارا گیا. شب جمعہ اپنے آپ کو کربلا پہنچائیے گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دیکھو جب بھی افطار کے موقع پر پانی آئے نا تو ضرور اے مولا ہم چند گھنٹے پیاسے رہتے ہیں لیکن پانی کی طلب. سلام آپ کے چھوٹے اے مولا سلام آپ کی اولاد پر سلام, علی ابن حسین پر سلام, حسین کے اصحاب پر سلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ قال اللہ التي قلت مثلا. ایک سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین اصحاب الحسین